بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تم انہیں جتنی زیادہ عزت دو گے یہ تمہیں اتنی ہی زیادہ تکلیف دیں گے۔ دل سوچ سمجھ کے توڑا کرو، کیونکہ ہر گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ وہ بچپن میں ہم کہتے تھے نا کہ لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کا گھر تو دل ہے۔ ہم کافی دیر تک مسجد سمجھتے رہے۔ جدید تحقیق کے مطابق دنیا گول نہیں، مطلبی ہے۔ اگر دیری کا مطلب اللہ تعالیٰ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ کسی کو اتنا بھی مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو۔ میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ کسی اپنے کے ساتھ رہ کر اکٹھے تکلیف برداشت کر لینا الگ ہو کر تکلیف برداشت کرنے سے بہت بہتر ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے نزدیک رشتے انا سے زیادہ بڑھ کے ہیں۔ لوگ آپ سے نہیں، آپ کی حیثیت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر توجہ دو، کیونکہ تم جس رب سے مانگ رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے۔ بات کڑوی ہے مگر سچ ہے کہ مرد اگر سیرت کو ترجیح دیتے تو عورت صورت کی بجائے سیرت سنوارتی۔ بات کردار کی کرتا ہی نہیں ہے کوئی۔ لوگ کہتے ہیں بتا کتنا کما لیتا ہے تو۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو۔ عزتیں میرا اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑی جلد بازی بڑا ہونے میں کر دی۔ کتنے اچھے تھے میرے بچپن کے دن۔ اگر انسان میں ساتھ نبھانے کے گن نہ ہوں تو کم از کم اتنی ہمت ضرور ہونی چاہیے کہ ساتھ چلنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بزدلی کو تسلیم کرے اور اسے واپس اسی مقام پر چھوڑ کر آئے جہاں سے اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ کر سفر کا آغاز کیا تھا۔ اگر کوئی تعلق ذہنی اذیت کا سبب بنے تو خاموشی سے الگ ہو جایا کیجیے۔ دور رہ کر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ اپنے من پسند انسان کے بدلتے رنگ دیکھ کر خود کو مزید دکھ دیا جائے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اندھیرے میں ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے، لیکن جب اندھیرے میں روشنی آ جائے تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی کسی پر اندھا اعتماد کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کے رہو، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہے۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وقت بدل جاتا ہے اور وقت نے مجھے بتایا کہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو آج تمہارے ساتھ ہے وہ کل بھی تمہارے ساتھ رہے گا، اسی لیے اکیلے چلنا سیکھ لو۔ اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ میرا رب تو وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ مجھے یقین ہے میرا رب بدل دے گا، میرا دل بھی اور میرے حالات بھی، انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ جب کوئی خدا سے کسی کے سکھ کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا کسی اور کے حق میں قبول ہونے سے پہلے دعا مانگنے والے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔
جب اللہ تعالیٰ سے تمہارا رشتہ مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے تو وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ گناہ کے در پر کھڑے ہونے کے باوجود وہ تمہیں واپس کھینچ لائے گا۔ وہ تمہاری الفت کا جواب ضرور دے گا، نمازوں میں سکون کی صورت میں اور گناہوں سے اجتناب کی صورت میں۔ وہ تمہاری پکار سن کر قبول کرے گا۔ وہ رب بہت مہربان ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحت اپنے بیٹے سے کہ اے بیٹے، کسی عورت کے پیچھے چلے جانے کی بجائے کسی شیر کے پیچھے چلے جانا بہتر ہے، اس لیے کہ شیر پلٹ آیا تو جان چلی جائے گی، مگر عورت پلٹ آئی تو ایمان چلا جائے گا۔ جہاں پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو ہوں گے وہیں رحمت ہوگی۔ عزت دو لیکن اتنی عزت بھی نہ دو کہ اپنی کوئی عزت ہی نہ رہے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے، بات ساری نیت کی ہوتی ہے جناب۔ بات صرف خواہش کی ہے۔ زندگی سے خواہش کی شدت نکال دے، پھر کوئی نقصان، کوئی بے سکونی باقی نہیں رہتی۔ بس دلوں پر مہر نہیں لگنی چاہیے کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے وہ کچھ کہنے سننے کے قابل نہیں رہتے، تب ان کے دلوں کے لیے نہ کوئی پناہ بچتی ہے اور نہ ہی آسمانوں سے کوئی مدد اترتی ہے۔ زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ، مگر کبھی بھی کسی کے بھروسے کا فائدہ نہ اٹھانا۔ زندگی کے مہنگے ترین سبق ہمیشہ سستے لوگ ہی سکھاتے ہیں۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسان کے دل توڑنے کا کوئی قضا نہیں۔ مجھے ان اندھوں پہ بڑا ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے تو قبرستان کی طرف ہی جاتے ہیں نا۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کر نہ کوئی برہم ہوا اور نہ کوئی اداس، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ کسی کو رزق کی طرح ملتی ہے اور کسی کو روک کی طرح۔